अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। आप मुझे बताएं, अब गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है, क्या कर रही है वो, क्या सोच रही है वो? देखिए, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी और इस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रैटेजी में शायद थोड़ा फ़र्क हो। तो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी यही होगी कि एक तो ये कि अपोजिशन को पेंट किया जाए कि जी ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, विच मीन्स एंटी पाकिस्तान है और ये गद्दार लोग हैं और इनको सपोर्ट ना किया जाए, पहली बात। दूसरी चीज़ ये, गवर्नमेंट जो है वो गिरफ्तारियाँ करेगी जब वो देखेगी कि ये हाथ से निकल रही है गेम। वो किसी स्टेज पे भी कर सकती है। शहबाज शरीफ साहब हो गए हैं, अभी तक मरियम को नहीं किया, अभी तक बाकी लीडर्स को नहीं किया, किसी स्टेज पे कर सकते हैं, कोई ना कोई केस बना सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है। तो जब ये अभी मेरा ख्याल है वो वाटर टेस्ट कर रहे हैं। अभी कल फॉर एग्जांपल रात को ये अफवाह शुरू हो गई कि मरियम को आज रात को गिरफ्तार करेंगे जी। हमने भी सुना है, ट्विटर मरियम औरंगजेब ने भी ये बात कर दी और इनकी सोर्सेज भी यही कह रही थी। मैंने मुझे पता किया मुस्लिम लीग के लोगों से, उन्होंने कहा हमें भी यही खबर मिली है कि कुछ इरादे नेक नहीं है। तो फिर हुआ क्या? फिर जब सोशल मीडिया के ज़रिए ये ट्वीट शुरू हो गई कि जी जाएं मरियम को प्रोटेक्ट करें, उसको अफवाह करने वाले हैं, पकड़ के लेके जाने वाले हैं, तो नून लीग के अब सपोर्टर्स उसी किस्म के जियाले निकलने शुरू हो गए। वो भी निकलने शुरू हो गए और वो पहुँचे वहाँ जती उम्र, वहाँ पहुँच गए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हिफाजत करने के लिए। और ये बिल्कुल वही फिनोमिनन है जिस दिन वो नैब गई थी ना जी, लोग पहुँच गए थे। तो बात ये है कि अब 5, 6 से 7 हज़ार लोग इकट्ठा करना है स्पॉन्टेनियसली एक क्राइसिस के अंदर मुश्किल नहीं है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर 1000 बंदा भी वहाँ पहुँच गया था ना जाती उम्र रात को, एक तो मतलब 100 गाड़ियाँ तो होंगी ना, मोटरसाइकिलें होंगी, गाड़ियाँ होंगी वगैरह वगैरह। तो उस सिचुएशन में नैब कैसे जाके अरेस्ट करेगी? या तो वो खुद गिरफ्तार अपनी गिरफ्तारी दे दे, और अगर नैब के रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर नैब क्या करेगी? जिस दिन जैसे उस दिन हुआ था ना कि नहीं, पथराव हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं ये सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि ये फिर लीडर्स के हाथ में नहीं रहती, फिर ये सिचुएशन अवाम के हाथ में आ जाती है। अवाम में अगर जज्बा हो और तो फिर कि कोई भी किसी किस्म का हादसा हो सकता है, और अगर खुदा न ख्वास्ता ये हादसा हो गया, ये अपोजिशन के हक़ में जाएगा और हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएगा, और अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएगा तो हुकूमत विल गेट इनटू ट्रबल, और फिर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये सोच विचार शुरू हो जाएगी, अरे अब इनका सतून बनना मुनासिब है कि नहीं। कल अब तो इनकी वजह से हमें कहा जा रहा है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए हैं, वो हमारा जो मुक़द्दस था वो उसके ऊपर शैडोज़ आ गए हैं, सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो अब बात ये है कि ये फिर दरार पैदा हो जाती है बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट। तो वो जो गवर्नमेंट का जो मकसद है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हम पक्के हो जाएं और ये कच्चे हो जाएं, उसका फिर ऑपोजिट इफेक्ट शुरू हो जाता है। अगर गवर्नमेंट से इस किस्म की हमाकत हो जाए, पुलिस से हमाकत हो जाए। अब आपने देखा इशू के ऊपर लाहौर के CCPO साहब के ऊपर कितनी तनकीद हो गई। अब ये चीज़ें छुपी नहीं रहती। अब अगर कोई पुलिस की तरफ से कोई लाठीचार्ज हो गया, कुछ ये हो गया, और वो ट्विटर के ऊपर इमेजेस आने शुरू हो गए, सर फटे हुए हैं, ये फटा हुआ है, तो फिर आप देखिएगा ये फिर बात हाथ से निकल जाएगी। तो अब गवर्नमेंट के लिए सोचना ये है कि अगर गिरफ्तारियां करनी है उस तरीके के साथ इस मूवमेंट को रोकना है, या मार्केटाई करके रोकना है, या और कोई तरीका है रोकने का। और जैसे जैसे गवर्नमेंट ये स्ट्रेटजी फॉलो करेगी, साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी सोच विचार शुरू हो जाएगी कि ये कामयाब हो रही है, नहीं कामयाब हो रही, कहाँ तक इनको सपोर्ट करना है, कहाँ हाथ पीछे खींच लेना है। और ऑपोजिशन की भी यही स्ट्रेटजी है कि गवर्नमेंट को इतने मुश्किलात में डाल दिया जाए कि अगर एस्टैब्लिशमेंट उसकी मदद के लिए आती है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी तनकीद जायज़ हो जाएगी, जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने ऑलरेडी शुरू कर दी है, फिर आवाम की तरफ से शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत फिर मीडिया में ये बातें आनी शुरू हो जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी कुछ लोग हैं, खा वो रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं या सर्विंग हैं, वहाँ भी बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या हमें अपने आप को इतना बदनाम कर लेना चाहिए एक सतून के तौर पे? हम तो एक नेशनल असासा हैं, आप मेरी बात समझ रही हैं, और हम क्यों एक हुकूमत जो कि इतनी अनपॉपुलर है और आगे जाके और भी तशद्दुद होने वाला है या और क्राइसिस होने वाली है, हम उससे थोड़ा दूर हट के ना बैठे? इतना ज़्यादा हमने उनके अंदर अपना भाव डाला हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये बातें
وزن ان کا بڑھتا جائے گا ایسی کانٹرڈکشنز کا. اور آئی تھنک یہی اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہے. تو دونوں سائڈز جو ہیں, ایک اپوزیشن ستون کو ہٹانے کی کوشش کرے گی اور گورنمنٹ ستون کو اور اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرے گی, اور سارا فوکس ستون کے اوپر ہوگا. نواز شریف نے یہ فوکس ستون کے اوپر ڈال دیا. انٹرسٹنگ. اچھا یہ بتائیں, ابھی آپ نے مریم نواز کی گرفتاری, ممکنہ گرفتاری کی بات کی ہے. یہ تو بات اب بہت عام ہے کہ جی اب یہ اگلی گرفتاری جو ہے وہ مریم نواز کی ہونے جا رہی ہے. مجھے یہ بتائیں اس تحریک کے لیے اور خاص طور پر نون لیگ کے لیے مریم نواز کا جیل سے باہر رہنا کتنا ضروری ہے, اور ان کی گرفتاری سے کتنا اس پہ اثر پڑ سکتا ہے اس ساری مزاحمت پہ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بھی موومنٹ شروع ہونے جا رہا ہے, یہ صرف ایک شخص کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ مریم از اے ویری گریٹ ریبل راؤزر اینڈ پاپولر فگر, اور جہاں وہ جائیں گی وہاں سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کو سننے آئیں گے. یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ظاہر ہے اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ایک بہت بڑا کراؤڈ پولر جو ہے وہ مسنگ ہو جائے گا فرام. اور مریم نے آج اپنے اسپیچ کے اندر یہی کہا کہ آپ اگر مجھے گرفتار کر بھی لیتے ہیں, آپ وعدہ کریں کہ آپ باہر نکلیں گے اور آپ احتجاج کریں گے اور اس موومنٹ کو سپورٹ کریں گے. تو وہ تو ہوگا, وہ تو کریں گے لوگ, مگر ظاہر ہے اٹ ول بی اے بٹ آف اے لاس. مگر اس کے اور بھی پازیٹیو چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. وہ یہ کہ مریم کی تو ایک بات ہے نا, باقی لیڈرز بھی تو ہیں نا. ہوگا یہ کہ پھر بہت پریشر پڑ جاتا ہے باقی لیڈرز کے اوپر کہ وہ اور اگریسو قسم کی کیمپیننگ کریں, کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر اپنی پارٹی کے اندر اور اپنے لیڈر کے سامنے وہ ان کی لیڈر کی نظر گر جائیں گی کہ یار یہ سافٹ ہو گئے. تو یہ کاؤنٹر پریشر پڑ جاتا ہے کہ اگر مریم کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور تو پھر وہ اور ہارڈ لائن لینے شروع کر. ابھی آپ نے دیکھا نا, ہم نے سننے میں یہ آتا تھا کہ دو بیانیے ہیں, ایک شہباز شریف صاحب کا اور ایک نواز شریف صاحب کا, اور ابھی بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی جو مین لیڈرشپ ہے نون لیگ کی وہ ابھی بھی سافٹ ہے. مطلب وہ جذبہ نہیں ہے کچھ لوگوں کے اندر جو ہونا چاہیے, جو مریم نواز میں ہے یا جو کہ نواز شریف میں ہے, کیونکہ کنزرویٹو پارٹی رہی ہے نا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن احتجاج کے طور پہ اوپنلی لی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ جس طریقے سے لوگوں نے میاں صاحب کی اسپیچز سنی, اب لوگ توقع کر رہے ہیں, امید کر رہے ہیں ان کے سپورٹرز کہ کسی قسم کی تبدیلی آئے گی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی فیئر کام کرے گی. یہ ون سائیڈڈ قسم کی سپورٹ ٹو اے رگڈ پارٹی تھرو رگڈ الیکشن یہ تسلیم کرے گی کہ یہ شاید یہ راستہ نہیں ہے آگے جانے کا, اور وہاں کوئی پھر سے ریویو سوچ ہوگی. اب یہ کوشش ہوگی. تو مریم ظاہر ہے از اے ویری امپورٹنٹ فگر, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ادھر ادھر ہونے سے مین تھرسٹ جو ہے اس کا وہ نہیں ہوگا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ کیا مولانا فضل کو گرفتار کریں گے, کیونکہ اب مریم اور مولانا فضل آر دا ٹو مین اٹریکشنس. پیچھے نواز شریف صاحب جو کہ ہر روز کریں گے, وہ اپنا بیانیہ اور اپنا جلسہ وہ ٹویٹر کے اوپر کریں گے اور فیس بک کے اوپر کریں گے, اور وہ پہنچے گا ہر جو, اور وہ کہیں گے لوگوں کو جاؤ جاؤ آج یہ ہے وہ ہے, وہ اپنا اور بھی شاید ہارڈ لائن لینی شروع کر دیں. اور تو آپ نے تو مریم کی بات کی نا, میں تو کہتا ہوں مولانا کی بات کریں آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا تو بالکل کھل کے آ گئے نا باہر کافی دیر سے, اور یہ 1 سال سے مولانا چل رہے ہیں. نون لیگ تو پہلے ایسے ہو رہی تھی نا, پہلے میاں صاحب کچھ نہیں بولے تھے. جب بولنا چاہیے تھا اس وقت, جب مولانا کہہ رہے تھے تو اس وقت تو نہیں بولے. تو اب جا کے مولانا تو اس سے بہت آگے ہیں فرینکلی. انہوں نے جس قسم کی سخت باتیں کی ہیں میاں صاحب سے پہلے, وہ تو کچھ اور ہی تھی, اور وہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں. اور یہاں تک کہ یہ کوئی بات ہے کہ جی میں کور کمانڈر کے گھر کے سامنے جا کے جلسہ کروں گا. تو یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے مجھے نہیں پتا, مگر بہرحال یہ کہنا بھی بہت بڑی بات ہے. تو یہ باتیں رجسٹر ہونی پڑیں گی اور ہو رہی ہیں اور ہوں گی. اب کیا رویہ اس کے بعد آتا ہے. دیکھیے نون لیگ کے لوگوں کو لاٹھی چارج کر کے گاڑی کے اندر پکڑ کے چلو جی چڑھ جاؤ, یہ تو ہو جائے گا ٹھیک. کچھ تھوڑی بہت جھڑپیں بھی ہوں گی, کوئی لڑیں گے, ایک پائے گی, پھر چک کے گڈی پا دیں. مولانا کے سپورٹرز جو ہے نا وہ کچھ اور ہی چیز ہے. وہ اگر 30,000 بندہ آیا اور ایک گملہ نہیں گرا, اور وہ 500 بندے بھی ان کے آ گئے نا, اور ان کو اگر یہ ہوا کہ ہمارے لیڈر کو ہاتھ لگا,
تو وہ کیا توڑ پھوڑ تو کچھ بھی نہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ جو ان کا جو جذبہ ہے اور ان کا جو پیشن ہے اپنے لیڈر کے لیے وہ کچھ اور چیز ہے. آنیسٹلی وہ ڈسپلن ہے جو کہ پاکستان کی فوج کے اندر ڈسپلن ہے, اسی قسم کا ڈسپلن ان میں ہے فار دیئر پارٹی اینڈ فار دیئر لیڈر. تو میں یہ سمجھتا ہوں مولانا از ایمرجنگ ایز اے ویری میجر پولیٹیکل فورس ان دس کنٹری. وہ ٹھیک ہے کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتے اور پرائم منسٹر شاید نہیں بن سکتے, اس میں کوئی شک نہیں ہے بیکاز اتنا ووٹ بینک نہیں ہے, مگر ان کی جو فورس ہے اس کی جو اہمیت ہے از فار بیونڈ دا نمبرز. کیونکہ ان کے 10,000 لوگ وہ کر سکتے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے لاکھ بندہ کر سکتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا کا کیا رویہ رہے گا, کتنی ہارڈ لائن لیتے ہیں اور کتنی نہیں لیتے. اور اگر مریم کو ہاتھ لگتا ہے, ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے ایک ایک کر کے باقیوں کو بھی اٹھائیں گے نا, تاکہ کوئی لیڈرشپ نہ رہے. مگر یہ میں آپ کو بتا دوں, مولانا آئیں گے, مولانا لڑیں گے, اور مولانا کے لوگوں کو یہ اس طریقے سے پک اپ نہیں کر سکتے اور اس طریقے سے دھمکی نہیں دے سکتے جیسے باقیوں کا کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہوگا کہ لوگ مولانا کے جلسوں کے اندر نون لیگ جائے گی, پیپلز پارٹی کے لوگ جائیں گے, اور وہ لوگ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کے اندر, ایک بہت نیا طبقہ ابھر رہا ہے جو کہ از اینٹی اسٹیبلشمنٹ, ناٹ بیکاز دیر اینٹی ملٹری بٹ بیکاز دے تھنک کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں نہیں ہونا چاہیے, جمہوریت کی کہ وہ علمبردار ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کے جلسے میں بہت سے نان جے یو آئی لوگ بھی آنے شروع ہو جائیں گے, اور پھر جے یو آئی لیڈ کرے گی اس سب چیز کو. ابھی تو دونوں ایکول چلیں گے نا, مگر ایک کسی سٹیج پہ اگر جے یو آئی نے اس کو لیڈ کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور بھی بہت بڑے مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں, جیسے کہ ہوا تھا جب وہ اکیلے اسلام آباد پہنچ گئے تھے اور پھر ان کو جھوٹے وعدے دے کے وہاں سے ہٹایا گیا. اگر خدا نخواستہ اس وقت مولانا کوئی اور اشارہ کر دیتے تو میں آپ کو کہتا ہوں گورنمنٹ نہیں بچ سکتی تھی. جب گورنمنٹ کو یہ خطرہ ہوتا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی موو ان کرتی ہے, کیونکہ وداؤٹ ڈائریکٹلی موونگ ان پھر یہ لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے. پولیس بھاگ جاتی ہے, پولیس ان لوگوں کے آگے نہیں کھڑی ہو سکتی, یہ میں آپ کو بتا دوں. تو اور یہ ہر ایک کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اب آگے دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے.